سیدنا امام ابن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ اور بہت بڑے امام، آپ سے کسی بندے نے پوچھا، سوال کیا، اے امام ابن عقیل مجھے یہ بتائیں، توجہ بھائی، حجرہ عائشہ، حجرہ مصطفیٰ، مزار مصطفیٰ کی وہ جگہ وہ افضل ہے یا کہ کعبہ افضل ہے؟ کیونکہ اللہ جتنی رحمت نازل فرماتا ہے وہ کعبے کے مقام پہ نازل فرماتا ہے، 360 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے، وہ کعبے پہ نازل فرماتا ہے، وہ کعبے پہ نازل فرماتا ہے۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین مقام ہے اس کائنات کے اندر، وہ جگہ افضل ترین ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ اسی وجہ سے اس کائنات میں جو افضل چیز ہے کعبہ، اس کی طرف نسبت کر کے کسی نے امام ابن عقیل سے پوچھا، ایما افضل حجرۃ النبی او الکعبہ، کہ مجھے یہ بتائیں کہ کعبہ زیادہ افضل ہے یا مصطفیٰ کا مزار کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یہ عشق کی ایک جھلک ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، وہ جہاں پہ رہتا ہے وہ در و دیوار اسے کائنات سے افضل اور محبوب ہی لگتے ہیں، اس کی نگاہ وہیں پہ لگی رہتی ہے، اس عاشق کی روح اٹکی رہتی ہے ان در و دیواروں کے ساتھ مشعل بن کے لٹکتی رہتی، کہیں پر بھی ہو اسے خیال اپنے وطن کا ہوتا ہے، محبوب کے وطن کا ہوتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ کیسے چلتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا ہے۔ خدا کی قسم جتنا محبوب ہمارے پاکیزہ ہیں ایسا پاکیزہ کوئی نہیں، اور حضور کے خیال سے افضل خیال بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، جس تقریر کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو وہ تقریر افضل و اعلیٰ، جس خطاب کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو وہ خطاب افضل و اعلیٰ، وہ خیال افضل و اعلیٰ، وہ فکر افضل و اعلیٰ، وہ شاعری افضل و اعلیٰ، وہ بندہ افضل و اعلیٰ، وہ غلام افضل و اعلیٰ۔ تو پوچھا ایما افضل حجرۃ النبی او الکعبہ، یہ بتائیے کہ کعبہ زیادہ افضل ہے یا وہ مقام کے جہاں پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے وہ مزار افضل و اعلیٰ ہے؟ کسی نے امام ابن عقیل سے یہ سوال کیا تو کہتے ہیں فقلت، میں نے اسے کہا، ان اردت مجرد الحجرۃ، اگر تو تیرا ارادہ یہ ہے کہ خالی وہ حجرہ، وہ مٹی کا بنا ہوا، وہ اینٹوں کا بنا ہوا، وہ گارے کا بنا ہوا، وہ جس کے اوپر کھجوروں کے چھال ڈال کے چھپر ڈالا گیا، توجہ ہے، اگر تو تیرا پوچھنے کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مٹی، وہ گارا، وہ اینٹیں، وہ چھپر، وہ کھجور کی چھالیں، وہ مقام، وہ جگہ، اس کا کیا مقام ہے، اس انداز کے ساتھ کہ حضور وہاں پہ تشریف فرمانا ہو، بس گارے کا بتاؤ، گارے کا کیا شان ہے، مٹی کا کیا شان ہے، کھجور کی چھالوں کا کیا شان ہے، چھپر کا کیا مقام ہے؟ تو کہتے ہیں پھر تو میں یہ کہوں گا کہ فل کعبہ، تو کہ کعبہ افضل، کہ کعبہ جو ہے وہ اس گارے، اس مٹی، اس چھپر سے، اس حجرے سے، اس مقام سے افضل ہے۔ کیوں؟ ابھی اس مقام میں حضور نہیں ہے، حضور نہیں تو پھر کعبہ افضل۔ اگر تیرا ارادہ یہ ہے پوچھنے کا کہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حجرے میں نہیں ہے، تب حجرے کا کیا مقام ہے، تو پھر کعبہ افضل ہے۔ ہاں وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہا، اگر تو تیرا یہ ارادہ ہے پوچھنے کا کہ جناب میں اس حجرے کی بات کر رہا ہوں جس حجرے میں اللہ کا یار تشریف فرما ہے، اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے، اگر تیرے ارادہ پوچھنے کا یہ ہے کہ جس مقام میں حضور تشریف فرما ہے، رونق فروز ہیں، جلوہ فروز ہیں اور روشنیاں عطا فرما رہے ہیں، اگر تیری مراد یہ ہے کہ اس حجرے کے بارے میں بتاؤ، اس مزار کے بارے میں بتاؤ جہاں حضور آرام فرما ہے، فلا واللہ، فرمایا مجھے اللہ کی عزت و حرمت کی قسم، تب ولل عرش وحملتہ ولا جنت عدن ولل افلاک الدائرۃ لأن بالحجرۃ جسدا لو وزن بالکونین لرجحا،
اگر تیرا ارادہ یہ ہے پوچھنے کا کہ اس مقام کے بارے میں بتائیے کہ جس مقام میں حضور جلوہ افروز ہیں، اس مقام کے بارے میں بتائیے جس مقام میں اللہ کا نبی تشریف فرما ہے، اس حجرے کے بارے میں بتاؤ جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں، اس مزار کے بارے میں بتاؤ جو حضور کے جسد مبارک کو اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پوچھتے ہو اللہ کی عزت کی قسم ولل عرش ہو، پھر تو عرش بھی اتنے پائے کا نہیں ہے جتنے پائے کا مصطفیٰ کا وہ حجرہ ہے۔ پھر تو عرش بھی اللہ کا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، فرمایا عرش بھی اتنے پائے کا نہیں جتنے پائے کا حضور کا وہ روزہ ہے، اور اتنے پائے کہ وہ افضل، وہ اعلیٰ، وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، وہ افضل و مقرب فرشتے بھی اتنے افضل و اعلیٰ نہیں جتنے افضل و اعلیٰ وہ مکان، وہ حجرہ ہے جہاں پہ مصطفیٰ آرام فرمائے۔ ولا جنت عدن، جنت عدن، جنت الفردوس، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جو اللہ کی رحمتوں کا مرکز، اللہ کی تجلیات کا مصدر و منبع، وہ جنت کے جہاں پہ رب ذوالجلال کی رحمت ہے، غضب نہیں ہے، جلال نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، جہاں پہ اللہ کا لطف ہے، عنایات ہے، اللہ کا پیار ہے، وہ اتنی عظیم ترین جنت، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ولا جنت عدن، پھر جنت الفردوس بھی اتنی افضل و اعلیٰ نہیں جتنا افضل و اعلیٰ مصطفیٰ کا مزار ہے۔ فرمایا ولل افلاک الدائرہ، ولل افلاک الدائرہ، یہ کائنات کا جو دائرہ ہے اور اس کائنات میں جتنی کہکشائیں، لاکھوں اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، ایسی دنیا ہے، ایسے جہان ہے ہماری کہکشاں کے اندر، جس میں سورج، چاند، یہ ستارے، پھر یہ اتنی چھوٹی ذرے کی طرح، ان سے بڑی بڑی کائناتیں اور ان سے بڑے بڑے کہکشاں، جہاں پر بھی دائرہ کا لفظ آتا ہے، کائنات کا لفظ آتا ہے، نہ ولل افلاک الدائرہ، کل کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ زمین، یہ جہان، یہ دنیا، یہ سورج، یہ شمس، یہ ستارے، یہ کواکب و نجوم اور ایسی لاتعداد کہکشائیں میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے نگاہ میں وہ اتنی افضل نہیں اللہ کی نگاہ میں جتنا افضل مصطفیٰ کا مزار ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدًا، اس لیے کہ اس حجرے میں مصطفیٰ کا جسد مبارک، اس لیے کہ مصطفیٰ کا جسد پر نور ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ رام فرما ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے اس حجرے کو، مصطفیٰ کو نسبت ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے اس حجرے کو، اس کمرے کو، ہے توجہ؟ جہاں پہ لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدًا، اس لیے کہ اس حجرے کو نسبت حاصل ہے جسد مصطفیٰ کی۔ فرمایا لو وزن بالکونین، تم دنیا اور عقبہ، دنیا اور عقبہ، اس کی ہر ایک مخلوق، ہر ایک نعمت اس جہاں کی ہو یا اگلے جہاں کی، لو وزن بالکونین، اگر تم وزن کرو کل کائنات کا، اولین و آخرین کا، ساری مخلوقات کا، اس جہاں کا، اگلے جہاں کا، اگر تم وزن کرو تو لرجحا، مصطفیٰ کا مزار کل کائنات سے افضل و اعلیٰ ہو جائے گا۔ یہ عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کی گلیوں کی بات کرے۔